خواتین حضرات، گرداب میں ڈاکٹر عمر عادل آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مختصر سی بات ہے، آپ جب خدا کو حاضر و ناظر جان کر کسی اہم عہدے کے لیے حلف اٹھاتے ہیں تو آپ یقیناً اس عہدے کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت کر چکے ہوتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے جب آپ کے حلف نامے کے بقول خدا حاضر بھی ہے اور ناظر بھی ہے تو یا آپ اس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں اور ہر چیز سچ کی بنیاد پہ حلفیہ قبول کرتے ہیں، مگر شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو نہ حاضر سمجھتے ہیں نہ ناظر سمجھتے ہیں، اور ہم تو ویسے ہی نہ حاضر ہیں اور نہ ہی ہم کوئی دیدہ رکھتے ہیں نہ کوئی نظر رکھتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں جو لوگ اس قسم کے حلف اٹھا کر اہم مقامات تک پہنچتے ہیں ان کے مورل فائبر کا تب اندازہ ہوتا ہے جب یہ پتہ چلے کہ اہلیت تو کبھی تھی ہی نہیں، اس کا کوئی قانونی جواز ہی نہیں تھا، اور جب یہ تمام چیزیں اور یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہیں اپلائی کریں ایک ملک کی مقننہ پہ اور یہ پتہ چلے کہ اس ملک کے قانون ساز دراصل جال ساز ہیں، دھوکے باز ہیں، رنگ باز ہیں، فریبی ہیں، تو پھر خود سوچ لیجئے ایسی مقننہ کس قسم کی قانون سازی کرے گی اور پھر ان قوانین پہ کیا نفاذ کے بعد عمل درآمد ہوگا۔ میں بڑی شرمندگی سے آج یہ پروگرام کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر ہر مقننہ کے اندر لوگ برے اور اچھے ضرور ہوں گے، مگر ہمارے 1170 مرکزی اور صوبائی ممبران اسمبلی اور سینٹ کو اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے اپنی اسناد پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو سب کی ذات اور کردار اور اخلاقیات پہ ایک سوالیہ نشان اٹھ گیا ہے۔ ویسے بھی ان کے دامن اس قدر داغدار ہیں کہ بہترین واشنگ پاؤڈر بھی ان کے داغ نہیں نکال سکتا۔ بہرطور ہمارے آج کے پروگرام کا بنیادی موضوع سیاستدانوں اور دیگر معاشرے کی دستاویزات کی قانونی اور اخلاقی حیثیت کے بارے میں جاننا ہے، اور میں نے اس سلسلے میں اپنے ساتھ کچھ نہایت مناسب شرکاء کو شامل کیا ہے۔ میں آپ کا سب سے پہلے ان سے تعارف کرواؤں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مہدی حسن صاحب، جو کہ ایک معروف استاد، دانشور اور تجزیہ نگار ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے لیے بے انتہا قابل احترام جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب، جو کہ مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ہمارے سیاستدانوں میں اس نئے خون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو مجھے یقین ہے کہ گندا نہیں نکلے گا۔ بہرطور اور آخر میں ہمارے ساتھ ایک نوجوان قانون داں تشریف رکھتے ہیں جناب چودھری فواد حسین صاحب، ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میرا ایک بنیادی سوال آپ کے ساتھ ہے، اور وہ سر یہ ہے، سیاست میں اخلاقیات یا مورل ویلیوز کی اہمیت۔ دیکھیے، آپ نے شروع میں جو کہا اور حلف کے جو الفاظ بیان کیے، اس میں صرف حلف کی بات ہی نہیں ہے، ہمارا جو مورل فیبرک ہے سوسائٹی کا، وہ بہت تیزی کے ساتھ اوور دا ایئرز وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہو گیا ہے، اور صرف پارلیمنٹ ہی تک محدود نہیں ہے، ہر جگہ یہ آپ کو شکایت ملے گی۔ آپ نے تو کہا کہ وہ حلف اٹھا کے جھوٹ بولتے ہیں، ہمارے ہاں ہر سال 1.5 لاکھ آدمی حج کرنے جاتے ہیں، 5-7 لاکھ آدمی عمرہ بھی کرتے ہیں بیچ میں، مسجدوں کی تعداد میں ماشاءاللہ اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر محلے میں 150-200 گز کے بعد مسجد آ جاتی ہے، اس پہ 6 ایمپلیفائر بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود جو کرائم ریٹ جس طرح بڑھ رہا ہے ہمارے یہاں، وہ ہم سب کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ مگر سے کرائم ریٹ کے پیچھے اور وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جی، یہ بھی کرائم ہی ہے نا جس کا ذکر آپ نے کیا ہے، جو جعلی دستاویزات کی بات ہے، جو جعلی ڈگریوں کی بات ہے، وہ ایک کرائم ہے۔ اور پارلیمنٹیرینز کی ڈگری کے حوالے سے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 3 پہلو ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں ذاتی طور پہ اس چیز کا قائل ہوں کہ اگر کوئی آدمی الیکٹ ہوا ہے تو اس کے لیے ڈگری ضروری نہیں ہے، قانونی ریکوائرمنٹ صحیح نہیں ہے کہ جی اس کو بی اے پاس ہونا چاہیے یا ایم اے پاس ہونا چاہیے۔ اگر لوگ الیکٹ کر رہے ہیں کسی کم پڑھے لکھے آدمی کو تو ہمیں اس پہ اعتراض کرنے میس پاپولیرٹی ہے، بالکل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ قانون بن گیا، غلط یا صحیح، کہ آپ کے پاس ایک ڈگری ہونی چاہیے، تو پھر اس میں اگر کسی نے جعل سازی کی ہے تو وہ کرمنل ہے۔
اس میں جعل سازی جب یہ قانون بنا تھا تو قانون بنانے والوں نے بھی کی تھی. انہوں نے MMA کو یہ اجازت دی تھی کہ مدرسے کا ایک خاص سرٹیفکیٹ جو ہے وہ گریجویشن کے برابر سمجھا جائے گا، جبکہ اس سرٹیفکیٹ پہ نہ فوج میں کمیشن ملتا تھا، نہ اس سرٹیفکیٹ پہ پبلک سروس کمیشن کی نوکری ملتی تھی، نہ اس سرٹیفکیٹ پہ کسی کو MA میں داخلہ ملتا تھا. وہ صرف اسمبلی کے لیے وہ سرٹیفکیٹ بنایا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب یہاں سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جو ایک بہت اہم نقطہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا ہے اور ہمارے پاس فرسٹ بریک قریب ہی آنے والی ہے، چودھری صاحب آپ کی عدالتیں یہ یقیناً ثابت کر دیتی ہیں کہ یہ ڈگری جعلی ہے اور اس کا حامل شخص جعل ساز ہے، اس کے بعد سزا کا یا پینلٹی کا تصور یا لکھے ہوئے فیصلے کا کوئی تصور ہمیں ان تمام کیسز میں نظر نہیں آتا. دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر بات یہ ہے کہ ایک مورالٹی کا ایک پہلو ہے، ایک سیاسی پہلو ہے، ایک قانونی پہلو ہے. اس وقت ہمارے سامنے اگر آپ 4 ماڈل کیسز لیں جو جعلی ڈگری کے ہوئے، دمشید دستی صاحب کا، نذیر جٹ کا، نغمہ مشتاق کا اور اجمل آصف کا، یہ 4 کیس سب سے پہلے ہوئے جس کے بعد میڈیا ہائپ ہوئی اور سارا ہوا. اب ان چاروں کیسز میں ان لوگوں کو سوائے نذیر جٹ کے باقی 3 لوگوں کو الیکشن لڑنے کی دوبارہ اجازت دی گئی. وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے جب ان کو جب وہ ڈسکوالیفیکیشن کی طرف جا رہے تھے تو ججز کے ریمارکس سے اور ان کے جو اوور آل کنڈکٹ تھا اس سے لگ رہا تھا کہ جج ان کو ڈسکوالیفائی کرنے والے ہیں، لیکن جج صاحبان نے یہ موقع دیا ان کو کہ آپ استعفیٰ دے دیں، اور فیصلے سے پہلے ان لوگوں نے استعفیٰ دے دیا. اور یہ کہنا اب قانونی طور کے اوپر کہ ان کی ڈگریز جعلی ہیں یہ اب اس وقت نہیں کہا جا سکتا، ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ فیصلہ بات نہیں کہی ہوا کہ مجرم کی پشت پناہی یا اس کی مدد کرنے والا بھی مجرم ہے. تو کیا چودھری صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ججوں نے اور ہماری عدالتوں نے بھی ان چوروں اور جعل سازوں اور جھوٹے لوگوں کو سزا نہ دے کر، ریٹن آرڈر نہ لکھ کر اور ایک ایزی پیسج دے کر ان کی اعانت کی ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا شاید درست نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ سپریم کورٹ کے سامنے یا عدالتوں کے سامنے فوجداری نوعیت کا ان کا نہیں تھا معاملہ. ان کے سامنے ان کے سول پروسیڈنگز، الیکشن پٹیشنز چل رہی ہیں. اب یہ اگر ان کے مخالفین یہ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ جعلی ہیں، یا جیسے اس کے حلقے کا کوئی آدمی اٹھے اور وہ ان کی ڈگری کے اوپر جا کے FIR کروائے اور کرمنل پروسیڈنگز انیشیٹ ہوں، تو پھر ان کو یقیناً سزا بھی ہو سکتی ہے. لیکن حضرات آپ نے غور کیا کہ ہمارے ماہر قانون نے یہ کہا ہے کہ ان سب چیزوں کو سول سے فوجداری کی طرف لانے کے لیے ہم میں سے کوئی اٹھنا چاہیے جو کہ واقعی ان کو صرف یہ اجازت نہ دے کہ اس دفعہ پتہ چلا کہ 2.5 سال تک تم ہر اللے تللے کر کے اور تمام خرچ لے کر اور تمام پیسے لے کر اور تمام سیلری لے کر وہاں پہ بیٹھے رہے ہو، قانون بناتے رہے ہو. ایک جھوٹے جعل ساز نے جس نے حلفیہ جھوٹ بولا ہوا ہے، اس نے ہی اس ملک کے وزیر اعظم کا انتخاب، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یونیفائیڈ قسم کے ہیں، تو تمام جعل سازوں کے ٹولے نے مل کر اگر ایک وزیر اعظم کو چنا ہے تو اس کی بھی صحت کے بارے میں بات کریں گے، مگر اس چھوٹی سی بریک کے بعد.